فصل المجموع اسم دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغير ما إما لفظي كرجال في رجل أو تقديري كفلك على وزن أسد فإن مفرده أيضا فلك لكنه على وزن قفل۔ آج مصنف آپ کو جمع کے بارے میں بتلائیں گے بھائی کہ جمع کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں المجموع اسم دل علی آحاد۔ آحاد افراد بھائی، افراد کہ مجموع جو ہے وہ ایسا اسم ہے، دیکھو اسم نکرہ آیا اور اس کے بعد دل فعل آیا تو یہ اس کے لیے صفت بنے گا کہ جمع وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے علی آحاد، افراد پر۔ کس پر؟ افراد پر۔ تو آحاد دیکھیے، آحاد جمع کا لفظ لے کر آئے، جمع کا، تو آحاد کئی افراد بھائی، کئی افراد، تو کہتے ہیں المجموع اسم دل علی آحاد، اس کہ جمع جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرے کئی افراد پر، مقصودۃ بحروف مفردہ، بحروف مفردہ، یہ ہا ہے بھائی، ہا، یہ تا کے نقطے اوپر لگے ہیں میری کتاب میں، یہ کتابت کی غلطی ہے، مفردۃ نہیں بلکہ مفردہ، مفرد کے ساتھ ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے بھائی۔ اچھا، اور دیکھیے آحاد جمع ہے اور جمع کے بعد مقصودۃ واحد مؤنث کا صیغہ لائے، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جمع بتاویل جماعت واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو عموماً عربی میں آپ دیکھیں گے اس کی صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے، اسی طرح اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹا دی جاتی ہے جی۔ تو یہ مقصودۃ صفت ہوئی آحاد کی، اور موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ میں نے کیا بتلایا کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں نکرہ کے اندر، تو کہتے ہیں جمع جو ہے وہ ایسا اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایسے افراد پر، مقصودۃ بحروف مفردہ، مقصودۃ کہ جن کا ارادہ کیا جائے، جن کا قصد کیا گیا ہو، بحروف مفردہ، اسی کے مفرد حروف کے ساتھ، اسی کے مفرد حروف کے ساتھ، بتغیر ما، کچھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ بھائی دیکھیے مثلا رجل ہے، رجل، اس کی جمع میں رجال لاتا ہوں، دیکھو رجل دلالت کر رہا تھا ایک فرد پر، لیکن رجال دلالت کر رہا ہے کئی افراد پر، رجال کا معنی ہے کئی آدمی، تو کئی افراد پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ اور دیکھیے وہی مفرد کے حروف ہیں، مفرد میں کیا تھا؟ را، جیم، لام، را، جیم، لام، انہی میں تبدیلی کر دی۔ کیسے؟ رجل، را پر زبر تھا اور رجال میں را پر زیرہ لے آئے، اس کے بعد رجل میں جیم پر پیش تھا، رجال میں جیم پر زبر آ گیا اور جیم اور لام کے درمیان الف کا اضافہ کر دیا گیا، تو دیکھو رجل کی جمع کیا بن گئی؟ رجال۔ تو دیکھا وہی مفرد والے حروف ہیں، انہی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دی، تو اب یہ مفرد پر نہیں دلالت کر رہے، یہ فرد پر دلالت نہیں کر رہے، بلکہ اب کئی افراد پر دلالت۔ تو کس میں تبدیلی کی؟ اسی کے مفرد کے حروف میں۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ساری تعریف بھائی، المجموع اسم دل علی آحاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما، کہ جمع جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے افراد کا جن کا قصد کیا جائے، جن کا ارادہ کیا جائے، بحروف مفردہ، اسی کے مفرد حروف کے ساتھ، بتغیر ما، کچھ تبدیلی کرتے ہوئے، کچھ تبدیلی کے ساتھ۔
اما لفظی، پھر یہ جو تبدیلی ہے کچھ یا تو لفظی ہوگی، یاد رکھیے یہ جو لفظوں میں یہ جو تبدیلی کی جائے گی، کبھی تبدیلی لفظاً ہوگی یعنی باقاعدہ تلفظ سے ہی تبدیلی کا پتہ چلے گا، اور بعض اوقات تلفظ سے پتہ نہیں چلتا تو وہاں تبدیلی تو آئی ہے لیکن وہ کون سی تبدیلی ہے؟ تقدیری، یعنی فرض کر لیں آپ کی تبدیلی آ چکی ہے، بظاہر لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی لفظوں میں آ جائے اس کی مثال تو میں نے بیان کر دی، رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال، دیکھو تلفظ ہی بالکل الگ الگ ہے، رجل فعل وزن اور رجال فعال وزن، تو دیکھو بالکل وزن ہی الگ، تلفظ سے ہی فرق ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات تلفظ سے فرق نہیں ہوتا، جیسے بھائی کشتی کو عربی زبان میں فلکن کہتے ہیں، فا لام اور چھوٹا کاف، یہ آگے آ رہا ہے اگلی سطر میں ہی، کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ فلکن، ایک ہو تب بھی کہتے ہیں فلکن، اور جمع ہو کشتیاں پھر بھی کہتے ہیں فلکن۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ تو جمع جو ہے اس میں کیا کی جاتی ہے؟ لفظوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، کچھ تغیر ہوتا ہے، تو جواب یہ کہ یہاں تغیر آیا ہے لیکن تقدیراً ہے، بھئی آپ فرض کر لیں، لفظوں میں تو نہیں آیا لیکن تقدیراً تبدیلی ہے یہاں پر، یعنی فرض کرنا پڑے گی آپ کو، یعنی کہ فلکن جب مفرد تھا تو یہ فعل وزن پر تھا، اور یاد رکھیے یہ فعل وزن مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قفل، قاف دو نقطوں والا، فا لام، قفل تالے کو کہتے ہیں بھائی، تالا، تو قفل جیسے یہ بروزن فعل ہے، اور یہ فعل کون سا ہے؟ مفرد والا، تو یوں کہیے یہ فعل وزن مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی، تو جب فلکن مفرد تھا تو یہ مفرد والے فعل وزن پر تھا، اور جب یہ فلکن جمع کے لیے آپ لائے تو یہ جمع والے فعل وزن پر چلا گیا، تو بظاہر تلفظ ایک جیسا لیکن آپ فرض کر لیں تبدیلی آ چکی ہے، پہلے یہ کون سے فعل وزن پر تھا؟ مفرد والے، اور اب کون سے فعل وزن پر ہے؟ دیکھا، تو بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن آپ فرض کر لیں کیونکہ انہوں نے ضابطہ کیا بنایا ہے کہ جمع میں ہمیشہ کیا آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے، ہمارا ایسا ضابطہ بنایا سارے عربی زبان کے الفاظ آ گئے اس کے اندر، ایک آدھ باہر رہ گیا تھا جیسے فلکن، اس میں تو تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا بھی جواب دے دیا کہ بھئی وہاں اگرچہ لفظاً تبدیلی نہیں آئی لیکن تقدیراً تبدیلی آ چکی ہے، پہلے فلکن کس وزن پر تھا؟ مفرد والے فعل وزن پر تھا، اور اب کون سے فعل وزن پر ہے؟ جمع والے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ تبدیلی جو ہوگی، وہ جو تغیر ہوگا، اما لفظی، یا تو لفظی ہوگا، کا رجال فی رجل، جیسے رجال کا لفظ ہے رجل کی جمع میں، او تقدیری، یا وہ تبدیلی تقدیری ہوگی یعنی فرض کر لیں گے اگرچہ بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کا فلکن علی وزن اسدن، جیسے کہ فلک اسدن، بھائی دیکھیے اسد کہتے ہیں عربی زبان میں شیر کو، اس کی جمع آتی ہے اسدن، حمزہ پر ضمہ ہے، سین ساکن ہے، اسدن بروزن فعلن، تو لہذا یہ اسدن کس وزن پر ہے؟ فعلن، لیکن یہ فعلن کون سا ہے؟ جمع والا ہے، تو لہذا قفلن بھی فعلن وزن پر ہے اور اسدن بھی کون سا وزن ہے؟ فعلن وزن ہے، تو لہذا اب وہ یوں نہیں بتائیں گے آپ کو کہ یہ فعلن مفرد والا ہے، یہ یوں نہیں بتائیں گے یہ فعلن کون سا ہے؟ جمع والا ہے، بس جب مفرد ہو تو کہیں گے مثلا جیسے فلکن، جب کہیں گے مفرد ہو تو یہ قفلن وزن پر ہے، اور جب یہ فلکن، یہی فلکن جمع ہو تو کہیں گے یہ اسدن وزن پر ہے، یعنی اب وہ جمع والے فعلن وزن پر ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں کفلکن علی وزن اس دن، جیسے کہ فلک جمع جو ہے علی وزن اس دن، یہ کس وزن پر ہے؟ اس دن وزن پر ہے۔ فإن مفردہ ایضا فلکن، اس لیے کیونکہ اس فلکن کا مفرد بھی فلکن ہے، لیکنہ علی وزن قفل، لیکن وہ کس وزن پر ہے؟ وہ قفل وزن پر ہے۔ آگے دیکھیے بھائی، فقوم ورہط ونحوہ وإن دل على آحاد لکنہ لیس بجمع اذ لا مفرد لہ۔ کہتے ہیں بھائی قوم اور رہط جیسے الفاظ، قوم یاد رکھیے یہ مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک بھائی افراد ہوں، اور اسی طرح رہط بھی مردوں کی جماعت 3 سے لے کر 10 تک افراد ہوں، تو اس کو قوم اور رہط بھائی۔ تو کہتے ہیں قوم اور رہط جیسے الفاظ جو کئی افراد پر دلالت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قوم اور رہط جیسے الفاظ نحوہ، اور اس جیسے الفاظ وَإِن دَلَّ عَلَىٰ أَحَادٍ، اگرچہ یہ کئی افراد پر دلالت کرتے ہیں، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ، لیکن یہ جمع نہیں ہے، اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ، اس لیے کیونکہ ان کا مفرد نہیں۔ جمع میں آپ کو بتلایا تھا نا کہ جمع کسے کہتے ہیں؟ جو افراد پر تو دلالت کرے گا، لیکن کس طرح دلالت کرے گا کہ اسی کے مفرد کے حروف میں کچھ تبدیلی پیدا کریں گے آپ، اور جبکہ قوم اور رہط اور اس جیسے الفاظ ان کا تو مفرد ہے ہی نہیں، یہ خود ہی مفرد ہے۔ قوم کی جمع اقوام، تو یہ تو خود ہی مفرد ہے، تو مفرد کے الفاظ یہاں یعنی اس کا کوئی الگ مفرد ہے ہی نہیں جس میں تبدیلی پیدا کر کے پھر اس کا پہلے یہ ایک پر دلالت کرتا ہو اور پھر تبدیلی کے بعد یہ 3 یا زیادہ پر دلالت کرنے لگے، ایسا تو یہاں نہیں ہے۔ اور جمع میں یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی مفرد ہونا چاہیے، یعنی جو ایک فرد پہ دلالت کرے اور پھر اس ایک والے لفظ مفرد کے لفظ میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اور وہ پھر کئی افراد پر دلالت کرنے لگے، جیسے رجلن ایک فرد رجل پہ دلالت کر رہا تھا، پھر اسی میں تبدیلی پیدا کر دی گئی تو اب کیا رجال، اب وہ کئی افراد پر دلالت کر رہا ہے، جبکہ قوم اور رہط وغیرہ میں ایسا نہیں، یہ تو خود ہی مفرد ہے، اور مفرد ہونے کے باوجود یہ کتنے پر دلالت کر رہا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ اس تعریف سے خارج ہوا۔ کہتے ہیں بھائی کوئی حرج نہیں، یہ تعریف سے خارج ہے کیونکہ جمع اصطلاحی کے اندر یہ داخل نہیں۔ پھر یاد رکھیے اس کو اسم جمع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع، جمع نہیں ہے بلکہ اسم جمع ہے۔ تو کہتے ہیں فقوم ورہط ونحوہ، تو قوم اور رہط کا لفظ، قوم اور رہط اور اس جیسے الفاظ جو ہیں وَإِن دَلَّ عَلَىٰ أَحَادٍ، اگرچہ وہ افراد پر دلالت کرتے ہیں، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ، لیکن یہ جمع نہیں ہے، اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ، اس لیے کیونکہ ان کا مفرد نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ اسم جمع کہتے ہیں، اور یہ 3 یا 3 سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ثم الجمع على قسمین مصحح، پھر جمع 2 قسم پر ہے، ایک مصحح ہے اور 4-5 لفظوں کے بعد آ رہا ہے وہ مکسر، اور ایک جمع مکسر، ایک جمع مصحح ہے اور ایک جمع مکسر ہے۔ جمع مصحح جس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، یہ جمع سلامت ہے جس میں مفرد کا وزن جمع کے اندر بھی سلامت رہتا ہے، اور جمع مکسر، کسر کا معنی ہے توڑنا، مکسر جس میں مفرد کا وزن توڑ دیا گیا ہے، جیسے رجل کی جمع رجال، دیکھو وزن ٹوٹ گیا، اور ایک جمع سالم ہے یا جمع مصحح ہے یا پھر جمع سلامت ہے، تو وہ کہ جیسے مسلمون کی جمع کیا آئے گی؟ مسلمون، دیکھو مسلمون کے آخر میں وہ اور نون ملا دیا، اور اس کے شروع میں وہ مسلمون پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے، مفرد کا وزن اس میں سلامت ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سلامت کہتے ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں ثم الجمع علی قسمین، پھر جمع 2 قسم پر ہے، مصحح، ایک جمع مصحح ہے، وَهُوَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ وَاحِدِهِ، وہ جمع ہے کہ بدلی نہ ہو اس میں واحد، یعنی اس کے مفرد کی بنا، اس کے مفرد کا وزن،
اس میں اس کے مفرد کا وزن بدلا نہ ہو، جیسے مسلمون، اس میں پورا مسلمون اسی طرح سلامت ہے. وہ مکسر اور دوسری جمع مکسر ہے، وہ ہوا ما یتغیر فیہ بناء واحدہ، وہ جمع ہے کہ جس میں بدل جائے اس کے مفرد کا وزن. والمصحح علی قسمین، پھر جمع سلامت کتنی قسم پر ہے؟ جو قسم، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم. تو کہتے ہیں والمصحح علی قسمین، جمع سلامت جو ہے دو قسم پر ہے. مذکر، ایک مذکر ہے بھائی، مذکر ہے، اور فمذکر، تو جمع سلامت کی دو قسمیں ہیں. مذکر، ایک کیا ہے؟ مذکر ہے، اور آگے آ رہا ہے وہ مؤنث، دوسری قسم مؤنث ہے، ایک صفحے کے بعد جا کر آ رہا ہے بھائی. وہ مؤنث، دوسری قسم کیا ہے؟ مؤنث ہے بھائی. جی اچھا، تو مذکر، اب جمع مذکر کے بارے میں بتلانے لگے. کہتے ہیں وہ ہوا ما، وہ جمع ہے الحق بآخرہ، کہ ملا دیا جائے اس کے آخر میں واو، ایسا واو، مضموم ما قبلہا، جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم. یہ مضموم، یہ صفت ہے واو کی. واو مرفوع تو مضموم بھی مرفوع، واو مفرد تو مضموم بھی مفرد. تو دیکھو یہ صفت ہے، اور تو یہ صفت ہے واو کی، لیکن یہ صفت بحال متعلق ہی ہے. مسلمون، واو مضموم ہے یا واو کا ما قبل مضموم ہے؟ واو کا ما قبل مضموم ہے. اسی طرح مسلمین، آخر میں یا ملا دی، اور یا مکسور ہے یا یا کا ما قبل مکسور ہے؟ یا کا ما قبل مکسور ہے. تو پہلے تعریف سمجھ لیں بھائی. جمع مذکر سالم اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں ایسا واو جس کا ما قبل مضموم اور نون جڑا ہوا ہو، جس کے آخر میں یوں کہیں، جس کے آخر میں واو اور نون ہو اور اس واو کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم، یا جس کے آخر میں یا اور نون ہو اور اس یا کا ما قبل مکسور ہو. تو کہتے ہیں جمع مذکر جو ہے وہ ہوا ما الحق بآخرہ، وہ ہے کہ جس کے آخر میں ملایا جائے واو، ایسا واو، مضموم ما قبلہا، کہ جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم. یاد رکھو یہ ما قبلہا، یہ ما موصولہ ہے، اور یہ نائب الفاعل ہے مضموم کا. مضموم کون ہو؟ ما، وہ جو قبلہا، جو اس سے پہلے ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ایسا وہ ہو کہ مضموم ما قبلہا، کہ مضموم ہو اس کا ما قبل، ونون مفتوحۃ، اور کیا ہو؟ نون مفتوحہ ہو اس کے آخر میں، کا مسلمون، جیسے کہ مسلمون ہے. کا مسلمون، سوال پیدا ہوتا ہے، کاف جار رہا ہے، مسلمون یہ تو واو کے ساتھ آ رہا ہے، حالانکہ جمع مذکر سالم وہ حالت نسبی جری میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ آتا ہے. تو پھر یہ مسلمون کیسے ہے؟ جواب یہ یاد رکھیے، یہ یہاں لفظ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ لفظ مراد ہے. یوں کہیں کہ وہ جو عبارتوں میں مسلمون واو نون کے ساتھ آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے مسلمون رکھ دیا، اس کا نام ہی. تو اس وقت یہ علم ہے، مراد لفظ ہے، یعنی علم کے درجے میں ہے، علم کے درجے میں ہے. تو کا مسلمون گویا اس ہذا لفظ کی تعویل میں ہے. کا مسلمون جیسے کہ مسلمون ہے، یہ یوں کہیں کا ہذا لفظ جیسے کہ یہ والا لفظ ہے. کون سا لفظ؟ مسلمون. مسلمون تو یہ ہذا لفظ کی تعویل میں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہاں سوال یہ کہ یہاں پھر بھی مسلمون کیوں لائے؟ مسلمین ہی لے آتے، مجرور ہی لے آتے. جواب یہ کہ بھئی یہ واو نون کی مثال ذکر کی جا رہی ہے تو اس کو واو نون ہی کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ واو نون کے ساتھ ہی. اور یہاں اس لیے کیونکہ مثال آپ واو اور نون کی دے رہے ہیں، یہاں یا اور نون والا لائیں گے تو مثال تو نہیں بنے گی. انہوں نے کیا بتلایا؟ ایسا واو جس کا ماقبل کیا ہو؟ مضموم ہو. اگر یہاں کاف کی وجہ سے جر دے دیں پھر تو اس میں تو واو رہا ہی نہیں، تو پھر اس کی مثال ہی نہیں بن سکے گی.
تو یہ حاضر لفظ کی تعویل میں ہے بھائی. تو اس کا اعراب یاد رکھیے، جو لفظ مراد ہو اس کا اعراب ہمیشہ تقدیراً بتلاتے ہیں. کیسے بتلاتے ہیں؟ تقدیراً. جیسے یہاں کیسے کہیں گے؟ کمسلمون، کاف جارہ، اور جس پر بھی حرف جر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو ہے یہ اس وقت بھی مجرور ہی ہے بھائی. تو کاف جارہ اور مسلمون مجرور تقدیراً، مجرور تقدیراً. تو مراد اللفظ ہے، مجرور تقدیراً ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مجرور تقدیراً ہے. تو جہاں پر بھی یاد رکھیے، جہاں پر بھی لفظ مراد ہوگا وہاں اس کا اعراب تقدیراً بتائیں گے بھائی، تقدیراً بتائیں گے. اور اسی طرح یاد رکھیے اعراب حکائی بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی جگہ، کسی حکایت میں، کسی واقعے میں، کسی عبارت میں، کسی شعر میں جس طرح استعمال ہوا ہوتا ہے، آپ بعینی ہی اسی شکل میں، اسی اعراب کے ساتھ اس کو دوسری جگہ پر ذکر کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثلا فرض کریں اوپر کوئی عبارت ہوتی اور اس میں لکھا ہوتا مسلمون، اس میں کیا لکھا ہوتا؟ مسلمون. اب آپ آگے اس کی شرح بیان کر رہے ہیں اور آپ شرح میں کہتے ہیں جیسے اوپر مسلمون کا لفظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھو اب یہ مسلمون آپ کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ اوپر والی عبارت سے. تو ایک جگہ سے اس کو حکایت کر رہے ہیں، اس کو نقل کر رہے ہیں. تو ایک حکایت سے آپ اس کو نقل کر رہے ہیں ایک عبارت سے، تو اس کو کہیں گے، اور اسی اعراب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس اعراب کے ساتھ وہ وہاں آیا تھا. اور وہاں مثلا کیا تھا؟ جاءنی مسلمون، وہ نون کے ساتھ آیا تھا. تو آپ اسی مسلمون کو اٹھا کر اپنی عبارت میں ذکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مثلا دیکھو اوپر آئی تھی عبارت جاءنی مسلمون. اب آپ طلباء کو سمجھا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر والی عبارت میں آیا مسلمون، تو آپ کیا کہیں گے؟ نحو مسلمون، جیسے کہ مسلمون ہے اوپر والی عبارت میں. اب دیکھو نحو مسلمون، دیکھو نحو مضاف ہے، مسلمین ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی لفظ کو جیسا حکایت میں آیا تھا اسی اعراب کے ساتھ اس کو اپنی عبارت میں ذکر کرتے ہیں. تو اب نحو مسلمون، نحو ہے مضاف اور مسلمون مجرور تقدیراً، کیونکہ اعراب حکائی ہے. اعراب حکائی کیا ہے اس کا؟ یعنی جو جیسا وہاں آیا تھا وہی یہاں ذکر کرتے ہیں. وہاں واو نون کے ساتھ یعنی رفع کے ساتھ تھا، تو آپ نے یہاں بھی رفع کے ساتھ ذکر کیا مسلمون. تو یہ تو ہے اعراب حکائی. کون سا ہے؟ اعراب حکائی. لیکن خود اس کا یہاں پر اعراب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے نحو مسلمون، نحو کیا ہے؟ مضاف، اور مسلمون یہ ہے تو مجرور، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو اس کا اعراب پھر تقدیراً بتلاتے ہیں کہ مجرور تقدیراً ہے. تو یوں کہیں گے نحو مسلمون، نحو مرفوع لفظان مضاف، مسلمون مجرور تقدیراً، اور مرفوع لفظان باعراب حکائی. مرفوع لفظاً مرفوع ہے کون سے اعراب کے ساتھ؟ اعراب حکائی. وہ اعراب جو حکایت میں تھا وہی اعراب آپ بیان کر رہے ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ نحو مسلمون، نحو مرفوع لفظاً مضاف، اور مسلمون مجرور تقدیراً، اور مرفوع لفظاً باعراب حکائی. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اعراب حکائی جہاں آئے وہاں اصل اعراب تقدیراً پھر بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی لفظ مراد ہو، جیسے یہاں پر تھا کم مسلمون، لفظ مراد ہے، یہاں حکایت نہیں ہے بلکہ باقاعدہ لفظ مراد ہے کہ یہ واو نون کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے. دیکھو تو یہاں پر بھی اعراب کیسے بتائیں گے؟ تقدیراً بتائیں گے، محلاً نہیں، کیونکہ محلاً اعراب مبنی میں آتا ہے، یہ مبنی نہیں ہے بھائی. تو یہ تقدیراً اعراب بتلائیں گے. جہاں لفظ مراد ہو وہاں بھی اعراب تقدیراً، اور جہاں اعراب حکائی ہو وہاں پر بھی اصل اعراب جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تقدیراً ہوگا بھائی.
تو کہتے ہیں جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں ایسا واو ہو جس کا ماقبل مضموم ہو اور نون مفتوحہ ہو، کا مسلمون جیسے مسلمون، او یا ان مکسور ما قبلہا یا ایسی یا ہو مکسور ان کے مکسور ہو ما قبلہا اس یا کا ما قبل۔ یہ مکسور کون سی صفت ہے؟ صفت بحال متعلق ہی ہے، یعنی لفظوں میں تو صفت ہے یا کی، لیکن وہ یا نہیں مکسور بلکہ اس کا ما قبل مکسور ہے، تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ اور یہ ما قبلہا، یہ ما موصولہ، اس کا کیا اعراب ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ محلا، یہ نائب فاعل ہے مکسور ان کا۔ مکسور کون ہے؟ ما قبلہا، وہ جو اس یا سے ما قبل ہے۔ تو وہ جمع مذکر سالم جس کے آخر میں یا مکسور آئے، جس کے آخر میں ایسی یا ہو مکسور ما قبلہا جس کا ما قبل مکسور ہو، ونون کذالک اور ایسا ہی نون ہو، یعنی نون مفتوحہ ہو۔ کیا ہو؟ اور نون مفتوحہ ہو، لیدل علی ان معہ اکثر منہ، تاکہ یہ دلالت کرے علی ان اس بات پر کہ معہ کہ اس کے ساتھ اکثر منہ، یہ اکثر انا کا اسم ہے، کیونکہ انا کس پر داخل ہوتا ہے؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے۔ اور میں پہلے ذکر کر چکا کہ جار مجرور یا ظرف آ جائے وہ کبھی مبتدا نہیں بنتے، اگر شروع میں آ بھی جائیں وہ دراصل کیا ہوں گے؟ خبر مقدم۔ تو یہ معاہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور تو معلوم ہوا یہ خبر مقدم ہے، اور اکثر کیا تھا؟ مبتدا مؤخر تھا، پھر اس پر انا داخل ہوا، تو یہ معاہ اب کیا ہے؟ انا کی خبر مقدم، اور اکثر اس کا اسم مؤخر ہے، اور انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا انا، انا وغیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے تو وہ اس کی خبر مقدم ہوگی، اور آگے آنے والا لفظ اس کا اسم مؤخر ہوگا، تو اس پر پھر آپ نے نصب پڑھنا ہے بھائی۔ لیدل تاکہ دلالت کرے علی ان معہ اکثر منہ کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں، اس یعنی اس جیسے۔ بھائی دیکھو، مسلمن کا معنی تھا ایک مسلمان۔ سب سے پہلے تثنیہ پہ آ جائیں ذرا، ہم نے تثنیہ کی بحث پڑھی تھی۔ تثنیہ کسے کہتے تھے؟ جس کے آخر میں الف نون یا نون ملا دیتے ہیں، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ اسی جیسا یعنی اسی کی جنس کا ایک اور فرد بھی ہے، جیسے رجل مفرد تھا، اسی کے آخر میں میں نے الف نون لگایا، رجلانی، یہ الف اور نون اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس رجل کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ نے کیا ملایا؟ الف نون، اس رجل کے ساتھ اسی کی جنس کا یعنی ایک اور رجل بھی ہے، اسی کی جنس کا ایک اور فرد بھی ہے، یعنی ایک اور رجل بھی ہے۔ تو رجلانی نے کیا بتلایا؟ ایک رجل ہے، یا اب اس رجل کے ساتھ اسی جیسا ایک اور رجل بھی ہے؟ اس کے ساتھ اسی جیسا ایک اور رجل بھی ہے، اور میں نے بتلایا تھا اسی جیسا، اس کا یہ معنی نہیں کہ اسی جیسی شکل و صورت حلیہ وغیرہ اس کی طرح ہو، بلکہ معنی یہ اس کی جنس اسی کی، جیسے وہ رجل ہے یہ دوسرا بھی کیا ہے؟ رجل ہے، ایک ہی جنس ہے دونوں کی۔ تو رجلانی، پھر سنو، رجلانی تسمیہ ہے کس کی؟ رجل کی۔ رجل کے آخر میں الف نون ملا کر کیا بنایا گیا؟ تسمیہ، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ جو رجل جس کے ساتھ الف نون ہم نے ملایا ہے، اس رجل کے ساتھ جب یہ رجلانی بن گیا، اب اس کے ساتھ اسی جیسا یعنی اسی کی جنس کا ایک اور فرد بھی ہے، یعنی ایک اور مرد بھی ہے۔ تو کل کتنے مرد ہو گئے؟ 2۔ سورج سمجھ میں آگئی؟ اب یہی جمع میں دیکھ لیں، جیسے مسلمن جمع مذکر سالم کی بات چل رہی ہے نا، مسلمن مفرد تھا، اسی مسلمن کے آخر میں ہم نے واو اور نون ملا دیا یا اور نون ملا دیا، تو مثلا واو نون ملایا، مسلمون، یہ واو اور نون اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمن جو پہلے کیا تھا؟ مفرد تھا، اسی کے ساتھ اب کیا ہے؟
اور اس سے دیکھو تسنیہ میں رجلانی، پہلے کیا تھا؟ رجل، ایک رجل کیا تھا؟ ایک، اسی کے ساتھ ایک اور آ گیا، تو یہ جو ایک اور آیا یہ بھی اس پہلے کی طرح ہے، یعنی وہ بھی ایک تھا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہے، تو رجلانی ہو گیا سورہ سمجھ۔ لیکن مسلمون میں ایسا نہیں، مسلمون میں پہلے کیا تھا؟ مسلمون ایک تھا، اب جب بن گیا مسلمون، اب اس ایک مسلم کے ساتھ ہم نے کیا ملایا ہے؟ واو اور نون، تو اس ایک، تو اب مسلمون کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ اس مسلم کے ساتھ اسی جیسا، یعنی ایک ہی اور مسلم ہے یا اس سے زیادہ اور مسلم ہے؟ دیکھو یہ خود تو ہے ایک، تو اسی کا مثل بھی کیا ہوگا؟ ایک، اسی کا مثل بھی کیا ہوگا؟ ایک، تو اس کے ساتھ اسی کا مثل ہو پھر تو یہ تو تسنیہ بنے گا، حالانکہ مسلمون تو تسنیہ نہیں، وہ تو کیا ہے؟ جمع۔ معلوم ہو اسی کے ساتھ اس کا مثل، یعنی اسی جیسا ایک نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اس جیسے ہیں، یہ خود تو ہے ایک، ایک سے زیادہ کیا ہوئے؟ کم از کم دو، تو کم از کم اس کے ساتھ دو یا تین یا چار، اور چاہے دو ہو چاہے تین یا چار، وہ اس ایک سے کیا ہیں؟ اس سے زیادہ ہیں، اس سے کیا ہے؟ بھائی دیکھو نا، دوبارہ سمجھو تسنیہ کی تعریف، تسنیہ کسے کہتے تھے؟ مثلا رجلون کتنے پر دلالت کر رہا ہے؟ ایک فرد پر، اسی رجلون کے آخر میں ہم نے الف نون ملا دیا یا یار نون ملا دیے، اب رجلانی بن گیا، تو یہ جو الف اور نون ملائے یہ کس بات پر دلالت کر رہے ہیں؟ کہ دیکھو پہلے تھا رجلون، اب اس رجلون کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور بھی ہے، اسی کے مثل یعنی جیسے یہ ایک رجل ہے دوسرا بھی ایک رجل ہے، تو وہ بھی اسی کے مثل ہو گیا، جنس بھی یہی، اور اسی کے برابر یہ ایک ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک، تو کل کتنے ہو گئے؟ دو، تو اب ہو گیا رجلانی۔ تو یہ الف نون نے کیا بتایا؟ کہ رجل جو پہلے ایک تھا اب اس کے ساتھ اسی جیسا ایک اور بھی ہے، یعنی یہ دو ہے، رجلانی کتنے ہیں؟ دو آدمی ہیں۔ جبکہ مسلمون میں دیکھو، مسلمون کتنے پر دلالت کر رہا تھا؟ ایک پر دلالت کر رہا تھا، اور جمع کم از کم کتنے پر دلالت کرتا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ پر، تو مسلمون دلالت کر رہا تھا ایک، اب اس کے ساتھ کم از کم کتنے اور ہوں تو پھر یہ جمع بنے گا؟ کم از کم دو اور چاہیے، دو یا تین یا چار جتنے بھی اور ہو جائیں وہ سب اس میں آ جائیں گے، لیکن کم از کم کتنے چاہیے؟ دو، تو اس ایک مسلم اس کے آخر میں وہ اور نون ملا دیا، اب یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ جمع پر، اور جمع کم از کم کتنے ہوتے ہیں؟ تین یا تین سے زیادہ، تو یہ وہ اور نون اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک مسلم تھا اس کے ساتھ اس سے زیادہ اسی جیسے اور بھی ہیں، اس سے یہ خود کتنا ہے؟ تو اس سے زیادہ کون ہوئے؟ دو، تو یعنی اس کے ساتھ اس سے زیادہ، یعنی دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، یعنی ایک سے زیادہ، اس ایک کے ساتھ اس سے زیادہ اسی جیسے اور بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس ایک کے ساتھ اس سے زیادہ کتنے ہیں؟ دو کم از کم یا اور زیادہ، دو یا زیادہ، اس سے زیادہ ہو گئے، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو اب پہلے یہ ایک تھا اور زیادہ کتنے؟ دو یا تین یا چار، تو وہ اب ساروں کا مجموعہ بن گیا، ان سب پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مسلمون ہوا ایک، اور اس سے زیادہ کتنے ہو گئے؟ ہاں، تو دوسری طرف ذرا صرف یہ دو رکھو، ایک طرف ہے ایک مسلمون، اسی ایک مسلمون کے آخر میں ہم نے کیا جوڑ دیا؟ و اور نون، یہ و اور نون اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمون ہے اب اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، اور وہ اور جو ہیں وہ اس کے برابر ہیں، اگر اس کے برابر ہیں تو یہ تو ایک ہے، تو وہ بھی کتنا ہوگا؟ ایک، تو یہ تو کل کتنے ہو جائیں گے؟ دو، حالانکہ مسلمون تو دو پہ دلالت نہیں کر رہا بلکہ دو سے زیادہ۔ معلوم ہوا اس ایک مسلم کے ساتھ اب اور بھی ہیں جو اس سے زیادہ ہیں، یعنی کم از کم دو یا دو سے زیادہ ہیں، تو
تو اس ایک کے ساتھ اس سے زیادہ اوروں کو بھی جوڑ دیا تو کتنے بن گئے؟ 3 یا 4 یا 5 بن گئے. سورج سمجھ میں آ گئی. اب جمع پر دلالت ہو گئی. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے آخر میں ایسی یا ہو مکسور ما قبلہا، جس کا ما قبل مکسور ہو، ونون کذالک، اور ایسا ہی نون ہو یعنی مفتوح نون بھی ہو، لیدل، تاکہ وہ دلالت کرے، علی ان معہ، کہ اس کے ساتھ، وہ جس کے ساتھ آپ نے کیا جوڑا ہے، وہ اور نون یا اور نون، کہ اس کے ساتھ اکثر من ہو، اور زیادہ ہیں من ہو، اس سے زیادہ اور بھی ہیں، یعنی وہ خود ایک ہے اور ایک سے زیادہ 2 یا 3 اس کے ساتھ اور بھی ہیں، تو جمع بن گیا. سورج سمجھ میں آگئے. نحو مسلمین، جیسے مسلمین. وہذا فی الصحیح، یہ تو صحیح کے اندر تھا بھائی. صحیح نحوی صحیح مراد ہے. نحوی بحث کرتا ہے اعراب سے، لہذا نحوی صحیح کسے کہیں گے؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، وہ ہے صحیح. اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ ہے ناقص بھائی. تو کہتے ہیں یہ جو ہم نے ضابطہ بیان کیا کہ آخر میں واو اور نون جوڑ دو یا اور نون جوڑ دو، ایسا واو ہو جس کا ما قبل مضموم ہو، اور یا ایسی ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، یہ صحیح کے اندر تھا. ناقص کے اندر وہاں کیا کریں گے؟ وہاں جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.